قرآن یاد کرو. مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ کو کچھ نسبت ہے عشاق سے، آہ نکلی اور وہ پہچانے گئے. آج شاعر مشرق عاشق رسول حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا 141واں یوم ولادت ہے. اب چونکہ پاکستان میں مصور پاکستان اور بانیان پاکستان کے نظریات کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اب ربیع الاول شریف شروع ہو رہا ہے، تو اس میں باندھ باندھ کی بولیاں لوگ بولیں گے. اور سنا ہے کہ بڑے پیمانے پر یوم رحمت للعالمین بھی منایا جائے گا. تو اچھی بات ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ویسے میں نے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ سے نہیں پڑھا کچھ ابتدائی آیات، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ بھی نہیں پڑھا. آگے میں نے پڑھی ہیں آیتیں. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے بارے میں اگر کچھ منانا ہے تو پھر پہلی آیات بھی پڑھی جائیں اور بعد والی آیات جو ہے ان کا بھی مطالعہ کیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ فرمائیں کہ میری طرف تو وہی کی جاتی ہے کہ خالق اور مالک تو ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو، کیا تم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. ایک گل کان کھول کے سننی ہے گل. حضور نے فرمایا میرے حبیب اگر وہ پھر جائیں یعنی مسلمان نہ ہوں، تو یہ محبوب رحمت للعالمین خود اعلان فرما رہے ہیں. تو فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو میرے حبیب پھر آپ خود اعلان فرمائیں کہ میں تم سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں برابری کی سطح پر. بس یہ ہے بات، یہ محبوب، ہاں میں تم سے لڑائی کا، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، بس کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے، میں آپ تشریف لے آیا ہوں، تو یہی رحمت للعالمین ہی ہے. یہ حضور نے خود فرمایا. یہ جو تم منانا چاہتے ہو نا، یہ جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں رحمت للعالمین کا، یہ لوگ مانا کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کی گستاخی کوئی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو یہ ان کو پریشانی بنی ہوئی ہے. اور یہ انشاءاللہ جو حضور کی امت کے دین کے وارث ہیں وہ تمہیں ایسے قطع برید نہیں کرنے دیں گے، ہاں تمہیں من مانی تشریح نہیں کرنے دیں گے. صرف ترجمے پر ہی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تشریح تو بعد کے مسائل ہیں نا. ہاں صرف ترجمہ کرتے چلے جاؤ، تمہارے جتنے بھی خدشات ہیں وہ قرآن حل کرتا چلا جائے گا. اقبال کہتا ہے بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اقبال کہتا ہے اسلام سمجھتے آ سکتا لیکن دماغ بت خانہ ہوئے تو ایسی کی کر سکتے. جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے. اقبال کہتا نگاہ جڑی نا بندہ حر آزاد ہوئے، اللہ اے نہیں کہ دین اسلام تو آزاد ہوئے، غیراں کو آزاد ہوئے تے اللہ رسول دا اطاعت گزار ہوئے. اقبال کہتا تینوں پتہ ہی نہیں اودی نگاہ کتھے جا کے ویکھ دی. تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، تیری نگاہ ہے ہی غلامانہ. تو اب اقبال کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، تجھے دین کیسے سمجھا سکتے. اس واسطے آج اقبال علیہ رحمہ کا دن ہے. اگر کسی کو بہت ہی اپنا جدت پسندی جو بہت ہی کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں نا، تو وہ اقبال کی روشنی میں ہمارے ساتھ گفتگو کر لے.
اقبال خود کہتا ہے ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ اقبال کہندا جتھے بھی کائنات وچ کوئی وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا، وڈیاں وڈیاں گلاں کہ جی 12,000 شیل کھا کے بھی کوئی نہیں نسیا جی، تے گولی آندے منڈے نے جناب گریبان کھول دیتے جی، تے دریائے جہلم نو کیا راہ دے ہوئے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا، پرانی تو پھر وہ باتیں اور ہیں نا۔ ہاں اقبال کہتا ہے ہر کجا ہنگامہ عالم بود، گل اتھے ہوئے تے پورا کفر کٹھا ہوئے گستاخی رسول تے ایتھوں گل کیتی جائے کہ ہالینڈ دا سور باز آ جائے تے وہ پورا کفر انج ہو جائے۔ ہر کجا ہنگامہ عالم بود، اقبال کہندا جتھے بھی تینوں کوئی وڈیاں گلاں نظر آن گیاں نا تو او دے پیچھے رحمت للعالمین محبوب دا غلام ہوئے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین تو نام ہی ہے حضور کی طلب میں جل جانے کا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، کیوں جی؟ دین تو نام ہی حضور کی طلب میں جل جانے کا۔ یہ جو تم نئے نئے نظریات پیش کرتے ہو، اقبال کی روشنی میں ہم سے بات کر لو، ہم تیار ہیں، جیسے مرضی ہے، فارسی میں کرنی ہے، اردو میں کرنی ہے، تم کو توجہ۔ کہتے ہیں پی ٹی وی کے کچھ بیچارے ملازمین کو اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے بیجنگ کا لفظ جو ہے نا وہ غلط لکھا پی ٹی وی۔ بیجنگ یہ جڑا وہ نہیں ہے چین دا، میں آکھا جناب بیجنگ دا لفظ غلط بندہ بولے تے ملازمت دے قابل نہیں تے جڑا خاتم النبیین نہ پڑھ سکے۔ کیوں جڑا مقتضیات نو مقتضیات پڑھے او کسی عہدے دا قابل ہے؟ جنہوں کلو واللہ نہ آندی ہوئے، جنہوں انا آتا ہے نہ آندی ہوئے۔ پی ٹی وی دے ملازمہ نو فوراً بحال کرو نا، مسکینہ دا کیڑا گناہ ہے جو کوئی انگلش دیکھ دو لفظ وچ ABC چھڑ دیتا انہوں نے، اتنا بڑا جرم بن گیا۔ چائنا دا شہر دا لفظ غلط پڑھیا جائے لکھیا جائے تو او قابل گرفت لوگ ہو گئے، تے تسی تے الحمدو تو لے کے والناس تک سارا قرآن تو انہوں نہیں آندا۔ اس واسطے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اتنی محبت ہے تانوں انہاں نال تے جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی حیا مکا بیٹھے ہو۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین نام ہی کیا ہے؟ حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نبی صدیق اکبر کی کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسم یجری حتی ما، یہ ہے طلب۔ صدیق اکبر کے دنیا سے جانے کا سبب بھی یہ بنا کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے گئے تو ما زال جسم یجری، صدیق اکبر کا جسم پگھلنے لگا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب۔ ہاں جی، حضرت حسان بن ثابت فرمانے سن من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر۔ حضور تسی میری اکھاں دا نور سی، جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں۔ حضور مینوں تو تہاڈا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ، ہن تسی جے تشریف لے گئے تو من شاء بعدک فلیمت، ہن جدا دل کرے وہ مر جائے، مجھے اب کسی کا کوئی فکر نہیں، سارا جدا سارے مر جائے۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت فرماندے سن لہذا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے یہ انتہا عشق ہے کہ آج بھی صدیق اکبر آپ دے قدم مبارکہ نو اپنے سینے نال لا کے لیٹے ہوئے۔ عشق یہ انتہا عشق ہے، جڑا قرب صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو بھی کوئی نہیں حاصل، لیکن آغازش ادب، لیکن او دی ابتدا جڑی وہ ادب ہے کہ سپ ایک نہیں لڑیا، کئی سپ لڑے، کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے صدیق اکبر نو۔ ظاہر ہے جدوں سپ تے لڑے تو پھر بندے دی حشر و نشر ہو جاندا، سپ دا تو خالی نا سپ ہوئے سپ تے پورے گھر وچ لرزہ تاری ہو جاندا، تے صدیق اکبر نو یکے بعد دیگرے سپ تے ٹھوئے لڑن تے جسم وچ حرکت پیدا ہون لگی، اینج کر کے کمن لگا، تے آپ نے جسم نو فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ ہاں اے بات ہے، لم یتحرک مخافت، ایدا ترجمہ کرنے بندہ نچ پوے، نچدیاں نچدیاں مر بھی جائے نا۔ صدیق اکبر دے اے جڑا عمل ہے نا ایدا جواب نہیں۔ اسے واسطے حضرت عمر دے دور جدوں ایک بندے نے گل کی تھی کہ عمر ابو بکر سے بہتر ہے،
آپ صحابہ نو جمع کر کے خطبہ دیتا. فرمایا سنیا کسی بندے گل کر دیتی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے. فرمایا سنو کی فرمایا جی, لیلۃ ابی بکر, اے لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا کہ عمر کلا نہیں, عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تے صدیق اکبر دی غار والی جڑی رات والی نیکی ہے نا وہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے. اے بات ہے. ہاں اے دی انتہا عشق تے ابتدا اے دا ادب ہے. اور اگے اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست. مولانا حضرت ابو دجانہ دے بارے خالی پٹی تے میں آپ دے بارے پڑھیا کہ آپ دا مبارک قد جڑا اتنا لمبا کوئی نہیں سی. ہاں جی حضرت ابو دجانہ دے بارے, لیکن ایک لوگ سمجھتے ہیں بندہ 6 فٹ قد ہوئے تے اندروں بندہ بوزدلاں دا پیو ہوئے, اس قد نو اگ لاڑی, ایڈا جسم ہوئے جناب 150 کلو وزن ہوئے. اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست, قوت از سختی اعصاب نیست. اقبال کہندا جڑا عشق دا زور تے پاور ہے نا, وڈا جسم ہونا تے موٹے موٹے ڈولے ہونے, مسٹر پاکستان ہوئے تے مسٹر پنجاب ہوئے تے حضور دی عزت واسطے مار روڈ تے نہ آوے, اس مسٹر نو اگ لاڑی. ایڈے ڈولے مسٹر پاکستان, وہ ڈولے جو حضور دے کام عزت دے کام نہ آئے انہاں ڈولے نو کی کرنا ہے, آخر تو انہاں نو کیڑے ہی کھانا ہے. تے ہوے پنڈلیاں اتنیاں ہون. عبداللہ بن مسعود درخت تے چڑھن, صحابہ ویکھ کے ہس پون. صحابہ حضور نے فرمایا کیوں ہسے ہو؟ انہاں کہے جی انہاں دی نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسیاں. فرمایا تساں عبداللہ بن مسعود دی نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو کہ بھائی یہ نکیاں؟ فرمایا اللہ کے ہاں یہ اود پہاڑ سے بھی وزنی ہے. 3 میل اود پہاڑ, تو دا وزن کوئی کر سکتا؟ کائنات دی کوئی مشین کہ انہوں چک کے وزن کرے بھئی اود پہاڑ دا وزن کتنا ہے؟ فرمایا نکیاں پنڈلیاں نہ. اقبال بھی یہی گل کی تھی, زور عشق از باد و آب و خاک نیست, قوت از سختی اعصاب نیست. اقبال کہندا جڑی عشق دی پاور ہے نا, اور جسم بڑا ہونا تے نال کوئی اسلحہ ہونا تے نال پیچھے جناب غیر ملکی طاقتاں کھڑی ہونیاں تے نال دے جناب ایجنسیاں دی پاور ہونی, نال پیسے دی پاور ہونی. اقبال کہندا عشق جڑا ہے نا ساریاں چیزاں نالوں بے نیاز ہے. عشق اپنی پاور رکھدا. ہاں جی عشق اپنی پاور رکھدا. 86 سال بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کے رومی آ گیا, 1000 پہلوانوں دے مقابلے, 1000 سپاہیاں دے مقابلے, 1000 فوجیاں دے مقابلے. صحابہ کہتے ہیں دا قد ہی اتنا وڈا سی کہ ویکھ کے خوف آندا سی. وہ جس گھوڑے ہوتے سوار سی وہ گھوڑا ویکھ کے بھی خوف آندا سی, ایڈا او جناب جنا. تے بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب 86 سال عمر, این جدو آیا سامنے تے آپ نے مڑ کے دے گھوڑے دی قوت سختی اعصاب نے. کہندا اعصاب بہت وڈے ہون, ہاتھ اتنے فوٹ ہون تے کلائیاں اتنیاں موٹیاں ہون تے جناب 2 کلو بادام سویرے کھاوے تے اس تو بعد دیسی گھی دا گھوٹا کھاوے. ہاں جی میں تے صحابہ دے بارے نہیں پڑھیا, میں تے نہیں پڑھیا, ڈھونڈ کے نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک کے دور صحابہ وچ کیڑی شے دی دکان کھان پین والی سی. میں نہیں پڑھے, اگر کوئی دسے گا تے میں انہوں انعام بھی دیاں. جی فلانی جگہ پاوے چنگے ملتے ہیں, وہ پاوے کھا کے تو کیتا کیوے؟ انہاں پاوے دا حساب نہیں ہونا. آخر کیڑے واسطے بدن تیار کر رہے ہیں یا تے بدن تیار ہوئے اسلام واسطے. بس اقبال ایتھے گل کر دیتی. اقبال کہندا ہوئے تو جھلیا تو کیڑے پاسے کرنا, اے اسے واسطے تک وہ اسمبلی میں سارے ساڑے خلاف کٹھے ہو کے بول رہے ہیں ان کو پکڑا جائے. میں کہا سی تے حاضر ہوں, جی حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا جرم ہے تو اے جرم تے اسی کرنا ہے. کئیاں دے کدو جا سر, کدو سا سر روکا, کئیاں نے کدو جا سر جناب وہ بہ کے تبصرے کرنے, کئی گونگلو وہ بھی بھسے ہوئے اس طرح دی ساڑے بارے جناب گلاں کرنے بہ کے جی یہ مولوی کیا کرنے. میں کہا اے گل نہیں ہوتی, گل لاؤ میدان ہے. اسی میٹرک پڑھے ہوئے نہیں تو اس تو بعد صدر 8 پڑھے ہوئے بندہ صدر پاکستان بن جائے تو پہلے بندہ سائن میں دیا ٹکٹا بلیک کردہ ہوئے. تسی باز آ جاؤ, اصل تو آنو رب نے کیتا ننگا, اسی کچھ نہیں کیتا تو آنو. اے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ دا اظہار ہویا. تسی یہ تھے مکر و فریب کیتے 70 سال تے چونکہ شہداء دیاں روحاں پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اسی اس واسطے تے گردناں نہیں سن کٹائیاں انہاں گنڈیاں واسطے, اساں اپنیاں دھیاں اس واسطے تے نہیں سن دریاواں وچ سٹیاں, اسی تے سنیا سی کہ اوتھے تیرا تے تیرے نبی دا دین آنا ہے.
اور روحاں نے جا کے آرزو کی تھی یہ سارے دیہڑیوں دیہڑی ننگے ہو رہے، دیہڑیوں دیہڑی ننگے ہو رہے، اسا تو تمہیں ننگا نہیں کیتا، اپنے آپ ہی ننگے ہو رہے ہو۔ عمران آج بھی کہندا نکیاں مچھلیاں اج پکڑیاں نہ، وڈیاں مچھلیاں پکڑنیاں، مراد زرداری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس مچھلی نو پکڑو، اس نے سارا تالاب گندا کیتا ہوا، ہاں اس مچھلی نو پکڑو۔ یہ بہ کے کہنا ہے مولوی صاحبان نے، مولوی صاحبان میں آگے تینوں اجے کتھے، اجے تو تیرے نال بڑا کچھ ہونا ہے، اجے تو تیرے پٹھے نال بھی ہونا ہے۔ اصل انہاں نو در دے وے کہ پنجاب وچ ہوئے ساڈے نال بھی نہ تھوڑے ووٹ لے، زرداری نو اے در تک قیامت تک پیپل پارٹی نو رہنا ہے کہ بھائی فقیر بے نوا مسجد دے گجرے جماعت کھڑی بیٹھی جناب انہاں سیکٹریٹ فلانے، ساڈا جدو سیکٹریٹ پوچھتے تے کہندے مسجد دا حجرا ہے، کہتے اے کی مطلب، اے کی مطلب، اے کی مطلب ہے، انج بھی جماعتاں چلدیاں جی۔ اصل انہاں نو پریشانی بن کھڑوتی اے، کیوں جی؟ اصل پریشانی انہاں واسطے اے بن کھڑوتی، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ تسی پریشان نہ ہو، اسلام اپنا بدلہ تواڈے کولوں لینا۔ اسی تانوں کچھ نہیں کہندے، اسی تانوں کوئی کیا لٹ ملک نہ لٹو بادشاہ، کیوں جی؟ زرداری تو اور لوٹ، سندھ دا کوئی شہر رہ گئی وہ بھی لٹو، جہڑیاں زمیناں سرکاری رہ گیا انہوں دی بھی قبضہ کرو، لانچا دے ذریعے پاکستان دیاں کرنسیاں لد لد کے باہر بھیجو، اسی کوئی پریشان ہاں؟ اسی تو مڑ کے ہی روٹی کھانی جڑی تے کھا رہا ہے، اے بیچارے بھی اپنی دکاناں کھولن گے تے تاں ہی کم بنے گا، اپنی حل چلان گے، اپنے چاول بیجن گے تے تاں ہی، تسی لانچا دے ذریعے پاکستان دی کرنسی باہر بھیجو، اسی تو کوئی پریشان نہیں، لیکن او دے واللہ عزیز ذو انتقام، وہ بڑا ڈاڈا ہے، وہ بڑا غالب ہے، بڑا ڈاڈا انتقام لیندا ہے، انہیں تواڈے کو انتقام لینا ہے، اسی تو صرف نعرہ لانا ہے، آیا آیا دین آیا، 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 توجہ کیڑا دین آیا؟ اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات، ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ آؤ نا ساڑھے نہ گل کرو اقبال دی روشنی، اقبال کہتا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، اقبال کہتا حضور آ گئے، اب مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ حضور کے دین پر عمل کرے، ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات۔ اقبال کہندا جو امت مسلمہ دنیا کے اندر عزت آبرو اور وقار اور بلندی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے۔ زندگی را شرع این است عشق اور اصل تہذیب است دین و دین است عشق، دین اگردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہندا دین دی عشق، اسلام دا عشق اصل دین ہے تے دین دا عشق اصل دین دی اصل عشق ہے، ہاں کیوں جی؟ وہ عشق نہ ہوئے تو پھر صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہوں کیا؟ در غلامی عشق، اقبال کہتا در غلامی عشق و مذہب را فراق، آنگبین زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہتا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان پھر انہاں دا عشق تے دین علیحدہ علیحدہ ہو جاندے، نماز تے بھج بھج کے پڑھ دین، جب حضور دی عزت دی گل آوے تو کہندا میں مسجد میں جا رہا تھا، ہاں جلوس جا رہے ہوئے تو مسیتی آ رہا ہوندا، ہاں جی جلوس جدو جا رہے ہو حضور دی عزت واسطے۔ اقبال کہندا اس ویلے انہاں دیاں زندگیاں بالکل بے معنی ہو جاندیاں، کاروان شوق بے ذوق رحیل، بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیرہ دیاں غلام ہو جان تے اس ویلے جڑا کاروان عشق و مستی ہوندا ہے نا وہ چلن چو آری ہو جاندا ہے، کہندا کی کران گے اساں کی کران گے، اوتھے جا کے حکومتاں نال مقابلے ہو سکدے ہیں، اوتھے روٹی کیویں ملے گی، اوتھے سڑکاں تے کیویں بیٹھاں گے، اے بھی کوئی عقل مندی ہے سڑکاں تے بیٹھ جانا، کیوں جی اے بھی کوئی عقل مندی ہے اینج کر دینا۔ اقبال کہندا اس ویلے جڑا کاروان شوق ہوندا بے ذوق رحیل، اس ویلے کاروان عشق و مستی دے اندر چلن دی سکت باقی ہو جاندی، بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیرہ دیاں غلام ہو جان انہاں وچوں یقین بھی مک جاندا، انہاں دا راستے دا تعین بھی ختم ہو جاندا، انہاں دے راہبر بھی انہاں نوں میسر کوئی نہیں رہ جاندا۔ در غلامی عشق جز گفتار نیست، کار مارا گفتار مارا یار نیست۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان نا انہاں دا پھر عشق زبانی کلامی ہوندا، اے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جی موت بھی قبول ہے لیکن روڈ تے بہنا قبول نہیں۔ میں کہا جڑا روڈ تے بہنا حضور واسطے قبول نہ کر سکیا وہ موت گولی ویکھ کے کہے گا ادھر آ،
ہاں در غلامی جو عشق جز گفتار نیست. اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیرت دیاں غلام ہو جان تے انہاں دا عشق زبانی کلامی ہوندا, کہندے ہورن تے کردے ہورن. ہاں اقبال کلندر لاہوری او بڑی عجیب گل کر گیا. ہر کے بے حق زیس جز مردار نیست, گرچہ آنکس در ماتم او زار نیست. اقبال کہندا جیڑا حق تو بغیر زندہ رہا نا وہ مردہ ہی مردہ ہے, بھاویں اس تے کوئی رو نہ رہا ہوئے, ہاں بھاویں وہ ماتم کوئی نہ کرے آئے میرا فلانا چلا گیا. کہندا جیڑا حق تو بغیر زندہ, حق سے مراد حضور کی نسبت و ذات ہے. ہاں کہندا جیڑا حضور کی نسبت تو بغیر زندہ ہے, عشق رسول تو بغیر زندہ ہے, جز مردار نیست. اقبال کہندا اس مردار تو علاوہ اور کوئی نا نہیں دیتا جا سکتا. یہ بڑا سکالر ہے, یہ بڑا مفکر ہے, یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. اقبال کہندا ہے وہ مردار بھاویں تن اس دے اوتے کوئی روندا نظر نہ آئے. تے باقی رہ گیا عشق رسول. کیوں جی جہاں جمال عشق و مستی نہ نوازی. ہاں اقبال کہندا جتے عشق تے مستی ہوئے نا ہر لمحہ او حضور نال نئے انداز نال پیار کرنا. ہاں اس دا اپنا پھر کردا مینوں حضور نال انج پیار کرنا چاہیدا, انج پیار کرنا چاہیدا. کہندا ہووے صحیح عشق و مستی تے پھر او ہر لمحہ حضور نال ایک نئے انداز نال پیار کرے گا. او فتوے پوچھ کے نہیں کرے گا کہ جی صحابہ انگوٹھے چومے کہ نہ چومے. ہاں جی وہ فتوے پوچھ کے نہیں کہے گا کہ جی صحابہ میلاد منایا کہ نہیں منایا. ہاں جمال عشق و مستی نیا نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی. اقبال کہندا جتے عشق و مستی ہوئے نا تے جدو او ہوئے عشق و مستی تے پوری کائنات بھی او دے مقابلے چنو خریدن آ جائے نا تو انج بے نیاز ہوندا بھئی. او کہندا اے تے جناب تن کا بھی میرے نزدیکی دی حیثیت کو. ہاں جی ہاں کہندا جلال عشق و مستی بے نیازی. کیوں جی سارے ہتھیار آ جان, ساری کائنات آ جائے, مٹا دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, یہ ہو جائے گا. اقبال کہندا جس ویلے ہووے عشق و مستی تے پھر ہووے بندے دے اندر حضور دے عشق دا جلال تے یار کمال ہے حضور دے بارے گل کیتی. اقبال کہندا پھر بے نیازی یہ ہو جائے ہوندی ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تے حضور دے عشق و مستی دا جلال آ جائے تے اودی کوئی حیثیت نہیں لیندا. اگے پھر کمال عشق و مستی ظرف حیدر. جب عشق دا کمال ہو جائے تو پھر علی مرتضیٰ ہے عشق دا اتھے اظہار ہوندا تے پھر علی مرتضیٰ دا غلام نظر آندا. ہاں جی اور زوال عشق و مستی حرف راضی. کیوں جی اور جب عشق و مستی نہ ہوئے تو کہندے جی ہالینڈ والے دے خلاف فتوے دین دے بجائے ڈائیلاگ کرو. میں کہ تو ڈائیلاگ کر سانو یہ کرن دے. تو کوئی 1000 صفحے دی کتاب لکھ کے بھیج اس سور نو وہ جڑا حضور دے خلاف خاکے پڑھانا چاہتا. تو ڈائیلاگ کرنا انہاں نہ بہ کے تے اسی ساڈا اے ڈائیلاگ ہے جڑا اسی کر رہے ہیں. اقبال کہندا زوال عشق و مستی حرف راضی. اقبال کہندا جس ویلے تینوں تبلیغاں شروع ہو جان, کتاباں لکھنی شروع ہو جان, تھوڑے سے امن سے بات کرو. اتنا نہیں ہونا چاہیے آخر وہ بات ہے, آخر دنیا عالم ہے, آخر کیسے ہم لڑائی کریں گے, اب کیسے ہوگا, پوری دنیا کے پاس ایٹم بم ہے. اقبال کہندا سمجھ لویں تے عشق رسول ہے ہی کوئی نہیں. جے ہوندا تو پھر ایو جی گفتگو نہ کردا کہ تیرے اندر بھی عشق کٹ کے باہر رکھ دیندا. چھڈو جی او چلو جی چلنا دیو جیسے چلنا. اقبال کہندا او تے عشق کوئی نہیں. عشق ہوے تے مومن از عشق از و عشق از مومن از. عشق را نا ممکن ما ممکن است. عقل صفاک است تو صفاک تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. کیوں جی فرنگی را دل زیر نگین است. کیوں جی فرنگی را. اقبال کہندا اج تک فرنگی کسے دل ہوتے قابو نہیں کر سکے. کیوں جی متاع او ملک است و دین است. اقبال کہندا انہاں ملکاں تے تا قبضہ کیتا ہے. ہاں ملک تے افغانستان بھی لتاڑ دیتا, عراق بھی لتاڑ دیتا, شام بھی لتا دیتا. متاع او ملک است و دین است. اقبال کہندا ساری جہان بھی وہ لتاڑ دین نا دین پھر بھی انجے رہنا ہے. خدا بندے کے تر تحفے حریمش ست ابلیس استو یک روح الامین. اقبال کہندا جتنے بھی یورپ دے طواف کرن گئے اج تک اور یورپ دیاں گلاں انہاں کیتیاں, کہندا لکھاں ابلیس سن, او شیطان سن, یک روح الامین. اقبال کہندا اج تک محمد عربی دا غلام ہوئے, لکھاں ابلیس یورپ کو متاثر ہوئے, محمد عربی دا ایک غلام بھی اج تک یورپ کو متاثر نہیں ہویا. ہاں جی ایک بھی حضور دا غلام متاثر نہیں ہوا. کیوں جی میں از میں خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. اقبال کہتا میں بھی پڑھن گئے سی, میں بھی یورپ دی میں پین گئے سی,
بھائی اتنے علم پڑھایا جانا. میں آزمائے خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. میں کہا پھر کی لے کے آیا؟ کہنے لگا سر درد لے کے آیا اور کی لے کے آیا. نشستم بانکو یانے فرنگی اراز و ازاں روزے کے بے سود تر ندیدم. کہندا جتنی دیر میں اتھوں دے فرنگیاں کول بیٹھیا، بڑے بڑے ڈاکٹراں کول بیٹھیا، دانشوراں کول بیٹھیا، سائنسداناں کول بیٹھیا، ترقی پسنداں کول بیٹھیا. میں کہا اقبال پھر کی لے کے آیا؟ کہندا میری زندگی دا بدترین وقت ہو گزریا. کیوں جی؟ میری زندگی دا وقت نہیں ہو. فقیرم ازد خواہم ہر چ خواہم. میں کہا پھر کی کیا؟ کہندا پھر لین کی گئے سی؟ کہنا میں تو ویکھن گئے سی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. خیرہ نہ کر سکا. دیکھو نا لائٹ بڑھ رہی. میں کمال ہے جی، بڑا فانوس ہے جی، کمال ہے جی. ہاں جی اقبال کہندا میں جتنی دیر یورپ وچ رہا میں انج حیرانگی نال اکھ پٹ کے انہاں دی ترقی دی طرف نہیں ویکھیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ میں کہا اقبال ایتھے تے جیڑا جاندا ہے واپسی ٹون بدلی ہوندی. بڑے بڑے مولوی گئے واپس آ کے سانو تبلیغ، بڑے بڑے جناب پیر گئے واپس انہاں دی پیری فقیری. میں جاننا، میں زندگی تمہیں پتہ مولویاں چی رہا پیراں وچ ہی رہا، میں جان تمہیں نہیں پتہ. ہاں جی میں یسل قرآن بھی آ کے مدرسے پڑھیا سی. ہاں میں نماز بھی مدرسے آ کے نیتی سی. ہاں جی سبحانک اللہم. میں جیڑا گیا واپس آ کے میں تو نہیں ملیا جیڑا متاثر ہو کے نہ آیا ہوئے. میں کہا اقبال تینوں کی بنیا اور تو کیوں نہ متاثر ہویا؟ کہندا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو. فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ. کیوں جی؟ فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. اقبال کہندا خالص شہد تے کھواندے لیکن نال پرویزی بھی دیندے، نال چنگیزی بھی دیندے. کہندا میں ویکھ کے آیا ہوں تے فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ. اقبال کہندا توبہ توبہ. دوسری جگہ کی کیا؟ نکتہا گو نمی گنجت در سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن. اقبال کہندا میں اتھے جڑا ویکھیا نا اتھے ایہو جہا مسلماناں دے خلاف منصوبے بنائے جاندے، اتھے ایہو جہا جناب گلاں مسلماناں دے خلاف سوچیاں جاندیاں جڑیاں لکھن وچ تے نہیں آ سکدیاں لیکن سارے زمانے نو فتنے وچ مبتلا کر دیندے تے ساری دنیا نو تہہ و بالا کر دیندے. نکتہا گو نمی گنجت در سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن. اقبال کہندا پوری دنیا نو تہہ و بالا کرن دے اتھے فتنے سوچے جاندے. توبہ کر جڑا میں اتھے ویکھ کے آیا. توبہ کر. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مسافات. ہاں اقبال اتھے جڑا کہندا توبہ. اس واسطے تے اقبال ہے نا کڈیا تے انشاءاللہ اقبال ہن واپس نصاب وچ آیا. اقبال آیا. کیوں جی؟ آخر تے پھر روندے روندے اقبال گیا. یہ بھی اقبال اپنی اصطلاح کڈی ایک اور تو میں نہیں پڑھیا. اقبال پھر حضور نال محبت جو کردا کہندا شہید عشق نبی ہوں. حضور دے عشق دا میں شہید ہاں. شہید تے کوئی نہیں ہوا، انہوں تلوار بھی نہیں لگی، نیزہ بھی نہیں لگیا جنگ. یہ اپنی اصطلاح بنا کے اقبال گیا کہ اینج بھی بندہ شہید ہوندا. شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی، فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر. اقبال کہتا تسی میری قبر تے موم بتیاں بھاویں نہ جلانا، بلب بھاویں نہ لانا، فرشتے خود سورج کولو چراغ جلا کے میری قبر اتر آنا، کیونکہ میں شہید عشق نبی ہوں. اور کسے گل ہوتے مان نہیں. اسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا یہی دستور منشور ہے. کسے گل ہوتے مان نہیں اقبال نو کہ میں اتنی وڈی سلطنت، میں علم الدین دا جنازہ جڑا میں انہیں مان ایک کو گل تے کیتا. علم الدین نہ بھی پیار انہیں اس وجہ تو ہی کیتا. کہنے لگا راہ خیال عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. جدو اقبال دنیا حالانکہ حاضر تو کوئی نہیں ہویا، ایتھی گل کیتی انہیں حضور نال. اور اقبال براہ راست لاہوروں ہی بہ کے حضور نال گل کردا سی براہ راست، اور انہیں ادا اظہار بھی کیتا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہتا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. اور جب آمنے سامنے بیان کہتا نا اقبال گل، تو راہ خیال عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر.
بغل میں زاد راہ نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ بس ایسے تے مان ہے سانو بھی، کیوں جی؟ ہاں ہم سوئے اشر جڑا میں کہنا نا ایسے گل ہوتے مان کر کے کہنا۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے، ہاں کوئی میرے کو نیک عمل نہیں۔ ہاں تھوڑیاں نعتاں جڑیاں لکھیاں نہ لو بھی تو قلم بھی تو، کیوں جی کیوں جی؟ آ جڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، عشق سلطان است و برہان مبین عشق را۔ کہندا حضور اے جڑی میں تواڈے عشق دیاں نعتاں محبت وچ لکھیاں نا انہاں دا صلہ چاہیدا۔ بہار خود بجوئے من گہر دے، متاع من بکوہ دشت و درد، دلم نہ کشوداں طوفان کے دادی، مرا شورے ز طوفان دگر دے۔ حضور اور عشق چاہیدا، اور عشق چاہیدا، اور محبت چاہیدی، اور عشق چاہیدا، اور عشق چاہیدا، کیوں جی؟ تو انشاءاللہ علامہ اقبال کے نظریات کی، جن کو یہ کہتے ہیں نا قائد اور اقبال کے نظریات کی روشنی میں پاکستان کی تعمیر ہوگی تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ انہیں کہ چاہیے دو اکھاں اسی تو یہی روڑا پا رہے ہیں کدوں دا بھائی آؤ اقبال دے نظریات دی روشنی گل کری، آؤ بھائی آؤ تسی آپ نسے پھر دے ہو، اسی تو میدان وچ کھڑے ہو، کیوں جی؟ کتاب اقبال پر کتاب لکھنا اور ہے، کیوں جی؟ اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، یہ بات عمل کرنا اور ہے، ہاں جی کیوں جی؟ یہ ساریاں گلاں انشاءاللہ اقبال دے مزار تے اتنے خالی اسی سلوٹ مارن جانا ہے اقبال نے، صرف دسن جانا ہے بھئی تو جڑا کہ سی نا جناب کہ مسلمانے کے مرگ ازوہ بلرزت جہاں گردیدام وورا ندیدام۔ اقبال کہتا میں پورا جہان پھریا مینوں ایک مسلمان ہے جو نظر نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے۔ میں اقبال نو جا کے عرض کرنی ہے سارے بندے میں او لے کے آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور حضور کا دین ہمیں تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔